جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے رہنا۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو، اگر تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو اسلام نے آپ کے لیے جائز راستہ کھول دیا نکاح کی شکل میں۔ اے نوجوانوں، جاؤ شادی کر لو۔ اے نوجوانوں، نکاح میں دیری نہ کرو، اور نوجوانوں جلدی جلدی جاؤ شادی کر لو۔ اور یاد رکھو، اگر تم شادی کر لو گے تو وہ احسن، یعنی اگر تم شادی کر لو گے تو وہ اغض للبصر و احسن للفرج، تمہاری شرم یعنی آنکھوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے نوجوانوں، یہی تو وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو بڑا آسان بنایا، یہی تو وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو بڑا آسان بنایا۔ اور لوگوں، اور نوجوانوں، اور یاد رکھو، جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ گے کسی نچنیا سے شادی نہیں کرو گے۔ اے نوجوانوں، جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ گے کسی ڈانس کرنے والی لڑکی کو نہیں چنو گے۔ جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ گے بے حیا لڑکی سے شادی نہیں کرو گے۔ جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ گے تو دیندار اور پرہیزگار متقی عورت کا انتخاب یعنی لڑکی کا تم انتخاب کرو گے۔ نبی بھی بیان فرماتے ہیں، جب تم شادی کرو تو دیندار لڑکی دیکھ کر شادی کرو۔ آج ہمارا نوجوان اس میں بھی ناکام ہے۔ جب شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی کو بھی جا کر شادی کر لیتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں، اپنی شرمگاہ کی اگر حفاظت نہ کر پاؤ، ڈر لگے، جاؤ شادی کرو۔ اور جب شادی کرو دولت کے پیچھے مت پڑو، شادی کرو خوبصورتی کے پیچھے مت پڑو، دیندار لڑکی کو دیکھ کر شادی کرو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار لڑکی کو دیکھ کر شادی کرو۔ تو یہی شرمگاہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ نوجوانوں، یہ حدیث میں آپ کے لیے پڑھ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے دنیا والو، دو چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی حفاظت، سب سننا اس حدیث کو غور سے، دو چیزوں کی دنیا میں حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ الفم الفرج، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ زبان، آج ہمارا نوجوان شرمگاہ تو بڑی دور کی بات، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ اے نوجوانوں، جب صبح اٹھتی ہے، صبح ہوتی ہے، سو کر اٹھتے ہیں، زبان سے گالیاں نکل جاتی ہیں۔ بات بات پر آج ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، گندی بات کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلقات سے گندی بات بولتے ہیں۔ نوجوانوں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، یہی وہ زبان ہے، یاد رکھو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کا حساب کل قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ اور نبی نے کہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ تو یہ تیسرا کردار، اگر سماج سے زنا جیسے جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج ہمارے نوجوانوں کو یہ رول ادا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی شرمگاہ کو کہیں پہ جا کے یعنی منہ کالا نہیں کریں گے، ہم اس غلط کام سے بہت کوشوں دور رہیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ زنا اتنا کبیر گناہ ہے، اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ ان کو 100 کوڑا لگایا جائے گا۔ آپ کے سماج میں اگر کسی نے زنا کر لیا 100 کوڑا اسے لگاؤ۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو، اگر شادی شدہ ہو تو کیا ہے؟ آج ہمارے سماج میں یہ برائی عام ہے۔ مولانا صاحب، ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان نے اپنی بھابھی کو لے کر بھاگ گیا۔ مولانا صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک دوسری کی بیوی کسی اور کے ساتھ پکڑی گئی۔ مولانا صاحب، ہمارا نوجوان کسی اور کے ساتھ پکڑا گیا۔ یہ بھی آج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ انسان، غور کیا نوجوانوں، کتنا بڑا گناہ ہے، اگر شادی شدہ انسان اگر یہ کام کرے گا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔
آج کسی اور کی بیوی کے چکر میں بھاگ رہے ہو، کسی اور یعنی شادی شدہ کسی اور کی بہن بیٹیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، شادی شدہ ہو کر بھی، اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھی، تو یاد رکھو یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کام کو کر لینے کے بعد تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، نہیں حاصل تمہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ تیسرا کردار۔ چوتھا کردار، سماج کو اور معاشرہ کو پاک کرنے کے لیے چوتھا کردار ہمارے سماج میں نوجوانوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے سماج میں نوجوانوں کا چوتھا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام، نماز پڑھے۔ آج ہمارا نوجوان، سب جانتے ہیں ہماری مسجدوں کا حال، آج یہ نوجوان نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ بھلے ہی جلسہ کروا لیجئے، ان کے کہیے کہ جلسہ کروانا اتنا چندہ لگے گا، ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار، میں کام کرنے، اچھی بات ہے بھائی، لیکن اس سے پہلے تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اگر آج ہمارے علاقے میں جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان مسجدوں سے اگر ضعیف لوگوں کو نکال دیا جائے، بوڑھے لوگوں کو نکال دیا جائے، تو مسجد میں نماز پڑھنے والا نہ ملے گا، مسجد میں اذان دینے والا نہ ملے گا، مسجد میں نماز پڑھانے والا نہ ملے گا۔ یہ حال ہے آج ہمارے سماج کے اندر۔ نماز کو آج ہمارا سماج کے نوجوانوں نے بڑے ہلکے میں لے لیا۔ ادھر دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر سے مؤذن صاحب کی اذان کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات کے 4 بجے سارے